السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا اور خوبصورت چینل پیر صوفی آفتاب میاں، بڑی خوبصورت جانکاری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ کچھ ہی جگہ مسلمان محلے، اسلامی محلے بڑے ہوتے ہیں، 200 گھروں کی بستی، 100 گھروں کی بستی، 300 گھروں کی بستی۔ بہت سی جگہ چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے 20 گھروں کی بستی، 15 گھروں کی بستی، یا 25 گھروں کا محلہ میوں بھائیوں کا۔ اس میں مسجدیں ہوتی ہیں۔ اب مسجدوں میں اگر اپنے بچوں کو آپ کو دینی تعلیم دلانی ہے تو خود کے بچے تو خود سے آج کل پڑھتے ہی کہاں ہیں۔ اب وہاں مسجد میں پڑھنے بھیجو، مدرسے میں، تو وہاں امام کا آگے ہونا ضروری ہے، مولانا، امام، حافظ، جو مسجد کی صاف صفائی کے لیے، اذان دینے کے لیے مؤذن ہوتا ہے۔ ان کے خرچے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہے، اور زیادہ تر میں یہ دیکھتا ہوں مسجد کے اندر فرض نماز کے بعد جو وہ پیٹی گھمائی جاتی ہے تو لوگ باگ اس میں روپے، 2 روپے، 5 روپے امداد ڈالتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کے بچوں کا علم روپے، 2 روپے، 5 روپے کا ہے؟ کیا وہ امام، وہ مولانا یا مؤذن یا مسجد کا نل بجلی روپے، 2 روپے، 5 روپے میں ہوتا ہے؟ تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ پیسہ ڈالا کریں پیٹی کے اندر، مسجد کی امداد پیٹیوں میں بڑھ چڑھ کے پیسہ ڈالا کریں۔ وہ پیسہ آپ ہی کے خود کے لیے ہی ڈل رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ ہی کی مسجد کا بل چک رہا ہے، آپ ہی کی مسجد کے نل اور بجلی کے بل چک رہے ہیں، مؤذن اور امام کی تنخواہوں کے جو بل ہیں وہ چک رہے ہیں، اور مولاناؤں کی، اماموں کی، مؤذن کی اہمیت کو سمجھو۔ کہنے کو تو بہت چھوٹا پد ہے ہی، لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی تو بہت بڑا پد ہے۔ آپ دیکھتے ہو کسی کے بھی جنازے میں جنازے کی نماز یہ امام، حافظ یہی پڑھاتے ہیں، پھر ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس سمے۔ تو یہ اہمیت آپ کے لیے، سب کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، سب کائنات میں جتنے بھی جو بھی ہیں سب کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا خیال رکھو۔ ان کے خرچے ہوتے ہیں، یہ کوئی خرچے سرکاری، کسی بھی سرکاری کوٹے سے نہیں ہوتے ہیں۔ نہ تو کوئی سرکاری سنستھا دیتی ہے پیسہ مسجدوں کے لیے، نہ غیر سرکاری سنستھا دیتی ہے، نہ کوئی نیتا دیتے ہیں۔ یہ اپنے کو کرنا ہے، خود کو کرنا ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم، قیامت تک کام آنے والی پڑھائی، وہ وہیں سکھائی جاتی ہے، اور ہم انہیں کو اس طریقے سے اتنی اہمیت دیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ تو بجائے روپے، 2 روپے، 5 روپے ڈالنے کے 100، 50، اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو اور زیادہ آپ ڈال سکتے ہو۔ شادیوں میں سمیلن ہوتے ہیں، 500، 1000 کی رسیدیں تو سمیلنوں میں کٹوا لیتے ہیں اپن۔ کوئی مانگنے والے آتے تو 10-20 روپے تو انہیں کو دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہماری مسجدیں ان سے بھی کہیں گزری ہیں؟ ہمارے عبادت خانے ہیں، اللہ کا گھر مسجد کو مانا جاتا ہے، کیا وہ اتنا سستا ہے؟ میری بات پہ غور کریں، اس بات کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں، مسجدوں میں بھیجیں۔ بچوں کو نماز کی اور تاکید کریں، بنماز کی، ان کو نماز کی طرف ان کا جھکاؤ پیدا کریں۔ اماموں، مولاناؤں کے پاس ان بچوں کو چھوڑیں، وہ پڑھیں لکھیں۔ مدرسہ چلتا صبح اور شام، کہیں کہیں جگہ ایک ٹائم۔ اور جو بھی چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں امام رہتے ہیں تو ان کے کھانے کا بھی خیال رکھیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کئی جگہ ایسے مسئلہ آئے تھے ایک دور کے اندر ہمارے ساتھ میں، کسی گاؤں میں سنا تھا ہم نے کہ ٹھنڈی سبزیاں بھجوا دیتے ہیں، صبح کی بچی ہوئی سبزی بھجوا دی کسی گھر نے، کسی نے، زیادہ تر نہیں ہے کیس کا، بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو اپنے پریوار کے سدسیہ کی طرح سمجھیں، اور جو بھی حافظ، مولانا، مولوی جو میری یہ تقریر سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پرزور کوشش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، ان کو سمے دیں، مدرسے کے بچوں کو ان پہ اچھی طرح سے دھیان دیں، اور کوشش یہ کریں کہ محبت سے ان کو علم اور عبادت قابلیت سکھائیں، ان کو علم دیں، عبادت کے طور طریقے سکھائیں، ان میں قابلیت پیدا ہو، ایسی وہ کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا مقصد مین ادب اور محبت اور اخلاق ہے۔ اسلام
کسی نفرت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی ٹانگ کھینچنے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کو نیچا دکھانے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، پیچھے سے کسی کے پیر کاٹنا، ترچھا بولنا، بے ادبی سے بات کرنا، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کا مقصد ہے امن اور محبت اور اخلاق اور سکون قائم کرنا۔ اسلام کا سب سے بڑا آدھار ہے ادب، اپنے بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، اپنے والد والدین کا ادب، بیٹی ہے تو بھائی کا ادب، بھائی ہے تو بہن کا ادب۔ ادب اسلام میں سب سے بڑا ہے، تو ادب اور احترام بچوں کو سکھائیں، ادب سکھائیں، بہت ضروری ہے۔ بچے کتنے قابل، کتنے پیسے والے بن جائیں، اور میں ادب نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ حکم کی تعمیل کرنا سکھائیں کہ ماں باپ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل ترنت ہو، استاد کا حکم ہے تو اس کی تعمیل ہو۔ ان سب کے لیے آپ اپنے بچوں کو پیروں کی ٹچ میں ڈالیں تو یہ ادب اور اخلاق کا پریشر یہ وہیں سے چلے گا۔ اور دینی تعلیم کا حساب کتاب امام ہیں، مولوی ہیں، یہ سکھائیں گے۔ طریقت اور شریعت، روایت، خلافت، معرفت، جو زندگی کے اندر جو جڑے ہوئے حصے ہیں، زندگی سے جڑے ہوئے حصے ہیں کہ بھئی زندگی کس طریقے سے جینی ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، ادب کی اہمیت کیا ہے، حکم کی اہمیت کیا ہے، پریوار کیا معنی رکھا تھا، یہ چیزیں آپ کو پیروں کے پاس سے ملے گی۔ تو اپنے پیر قائم کریں، محلے کی مسجدوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ امداد میں پیسہ دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور مولاناؤں کو، حافظوں کو اگر آپ جیسے وہ جمعے کے دن ان کو بھی اگر انعام اقرار سے نوازیں، وہ کچھ تقریر کرتے ہیں 10-5 منٹ کی، تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی امام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ غلط کام نہیں کریں گے، وہ نشہ نہیں کریں گے، آپ کے پیسے کو نشے میں برباد نہیں کریں گے، جوئے میں برباد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس اور جھکاؤ ان کا اتنا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ان کے اندر گھس جاتی ہے عبادت کہ بھئی میں امام اور مجھے بس یہی کرنا ہے۔ اور کوئی 1000 لاکھ میں سے ایک آدھ کوئی نکل بھی آئے تو اللہ مالک ہے، دیکھیے لاکھوں میں سے ایک آدھ کیس تو ایک آدھ تو ہوتے ہی ہے، تو ان کا بھی علاج ہوتا ہے، ان کا بھی اینڈ آتا ہے، اینڈ ہر چیز کا ہے۔ باقی آپ خیال رکھیں مسجدوں کا، اماموں کا اور مؤذنوں کا، جو مؤذن رہتے ہیں، امام رہتے ہیں، مسجدوں کا خیال رکھیں۔ کہ کسی نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ مسجد میں پڑھانے والے امام، نماز پڑھانے والے، مسجد کا رکھ رکھاؤ کرنے والے، ان کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ بنا کے نوٹیشن ڈالیں، ہمیں دیں، ہم ڈال دیں گے۔ تو میں نے کہا میں بنا کے میرے چینل پہ ڈال دوں گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو مسجدوں کا خیال کریں، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اماموں کا، جو امام وہاں رہتے ہیں، جو مؤذن وہاں رہتے ہیں، صاف صفائی کرنے والے، اذان دینے والے، ان کا خیال رکھیں۔ میری آپ کو تقریر کیسی لگی، میری جانکاری کیسی لگی، میری کسی بھی بات میں اگر آپ کی طرف تک نقطہ ہو تو مجھے بتائیں۔ میرے حق میں بھی آپ دعا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں، اسے شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی جانکاری ہو۔ آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔